السلام علیکم. ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب سے خوش رہے. میرے ریئیکشنز میرے پرسنل اوپینین ہوتے ہیں, میری ذاتی رائے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ آ کے 100% میرے ساتھ اتفاق کریں یا میری ہاں میں ہاں ملائیں. آپ کو ڈس ایگری کرنے کا, اختلاف رائے رکھنے کا مکمل حق حاصل ہے. یوٹیوب ایک اوپن پلیٹ فارم ہے, ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئے اور اپنی رائے کا اظہار کرے. لیکن آپ جو بھی کہیں, جو بھی لکھیں, اس کو اس طرح لکھیں کہ پڑھنے والے کو ایک لمحے کو یہ ضرور محسوس ہو کہ کچھ مہذب لوگوں کے درمیان آرگیومنٹ بھی چل رہا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اچھا جی, ہماری پیاری ولاگر نے کل ولاگ اپلوڈ کیا اور اس میں انہوں نے زندگی کے بہت امپورٹنٹ لیسنز بتائے. ایک لیکچر دیا گھر کے کام کاج کرتے ہوئے. آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ویسے لیکچرز جو ہیں 10-12 دن کے بعد ضرور لے کے آتی ہیں. تو ان لیکچرز میں سب سے پہلے جو ٹائٹل میں ان کے میں نے ایک چیز دیکھی, دیز لیسنز میڈ می ہیپیئر اینڈ سکسیزفل. اب ہیپیئر تو سمجھ آتا ہے کہ یہ کام کر کے یا یہ چیزیں اڈاپٹ کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے, لیکن جو سکسیزفل آپ نے کہا کہ دیز لیسنز میڈ می سکسیزفل, تو یہ سکسیزفل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو کہا کہ میں سکسیزفل ہوں؟ مطلب کہ کیا بہت زیادہ پیسہ ہونا سکسیزفل ہونے کی نشانی ہے, یا ولاگنگ سکسیزفل ہونے کی نشانی ہے, یا انسان کسی باہر کے ملک میں چلا جائے تو سکسیزفل ہے, یا آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے کوئی بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں تو وہ سکسیس ہے؟ کیا ہے سکسیس؟ آپ نے اپنے آپ کو یہ کس طرح کہا کہ دیز تھنگز میڈ می سکسیزفل؟ ہاؤ کم سکسیزفل؟ یا سکسیزفل آپ کس زمرے میں بات کرنا چاہ رہی تھیں, آپ اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرتی. سننے والوں کو جہاں اتنا آپ بتاتی ہیں وہاں تھوڑی سی چیزوں کو تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کیا کریں, کیونکہ انٹرنیٹ سے 3-4 ورڈز کو اٹھانا, ان کو کیپشن ساتھ دینا اور اس کے اوپر اپنی زندگی کی سٹوری ڈال دینا, ریپیٹڈلی ایک ہی سٹوری ڈال دینا. مجھے بچپن سے کوکنگ کا شوق تھا, بچپن سے بیکنگ کا شوق تھا, میں نے جابس کی, میں نے شادی سے پہلے جابس کی, میں نے شادی کے بعد جابس کی. یہ کوئی اتنا ایگزامپلری قسم کی آپ کی سٹوریز نہیں ہوتی جن کو بار بار ہم سنیں. تو آپ جو یہ چیزیں بتاتی ہیں تھوڑا سا الیبوریٹ بھی کیا کریں نا, وہ 4-5 جملوں کے علاوہ بھی کوئی جملے ایڈ کریں تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اور جہاں تک آپ اپنی سٹوریز جو بار بار لے کے آتی ہیں, سٹرگلز لے کے آتی ہیں, تو مائی ڈیئر, ہر انسان اپنی جگہ کوئی نہ کوئی سٹرگل کر رہا ہے. ہر انسان, ایون کہ ایک چڑیا کا بچہ بھی کوئی نہ کوئی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. ہر ان میرڈ لڑکی کوئی سٹرگل کر رہی ہے, شادی شدہ خواتین کر رہی ہیں, مرد اپنی جگہ سٹرگل کر رہے ہیں, سنگل پیرنٹس ہیں, بچے ہیں, پڑھائیوں میں بچے ہیں. ہر انسان کوئی نہ کوئی سٹرگل کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہر کوئی فیس کرتا ہے, ایفرٹس چل رہی ہیں سب کی زندگی میں. لیکن بار بار میڈیا کے اوپر آ کر ایک ہی بات کرنا اور اپنی سٹرگلز ہی بتانا, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے, یا کوئی بہت ایسی بات ہے کہ اس کو ہم بار بار سنیں؟ ہم کیا کریں اس کے اوپر, یا اس چیز کے اوپر آپ کیا چاہتی ہیں کیا کیا جائے؟ 3-4 آپ کے پاس باتیں ہیں اور وہی باتیں آپ ریپیٹ پہ لگی ہوئی ہیں, پچھلے 5 سال سے آپ بول رہی ہیں. یا تو آپ کوئی لائیو کوشچن آنسر سیشن کریں جس میں لوگ آپ سے سوال پوچھیں اور آپ ان کو جواب دیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ڈفرینٹ چیزیں آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ان ساری چیزوں کی بھی نالج ہے. کیونکہ جتنی چیزیں آپ بتاتی ہیں اور جو آپ ایک ایک جملہ کہہ کے چلی جاتی ہیں, وہ تو بڑی آرڈنری سی چیز ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر میں بعد میں کہوں کہ اسٹینڈنگ اوویشن. دین جی, لیسنز میں کیپ لرننگ. لیسن آپ نے بتایا کیپ لرننگ, زندگی میں ہمیشہ لرن کریں, لرن کرتے رہیں, سیکھتے رہیں. آج کل اگر ہم کوئی مونٹیسری کا بچہ اٹھائیں, کنڈر گارڈن کا کوئی بچہ اٹھائیں نا, تو ان کو اسکول میں پہلی جو چیزیں بیسک سکھائی جاتی ہیں نا, کرٹسی ورڈز کیا ہوتے ہیں, گڈ ہیبٹس, بیڈ ہیبٹس, یہ ساری چیزیں. تو یہ والی بات نا اس لیول سے ہی سکھانا شروع کروا دی گئی ہے. کیپ لرننگ, دیر از نو ایج آف لرننگ. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, آپ سیکھیں جب تک سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. انسان ہر وقت ہر کہیں سے بھی کچھ بھی سیکھ سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسکولز میں جا کے یونیورسٹیز میں کچھ سیکھیں. سیکھنے کو آپ اپنی کوئی ہیلپر سے بھی کوئی اچھی بات سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ نے کون سی ایسی امپورٹنٹ بات بتائی ہے, امپورٹنٹ ٹپ دی ہے, یا کوئی ایسا لیسن آپ نے بتایا ہے جس پہ ہم کہیں کہ اتنی بڑی انفلوئنسر, اتنی بڑی ولاگر نے اتنی زبردست بات کی ہے؟ کیپ لرننگ, اوکے. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کے اوپر میں زیادہ بات کرنا چاہوں گی, مجھے یہ چیز محسوس ہوئی تو میں اس کے اوپر ضرور بات کروں گی, اس لیے کہ اگین میری ذاتی رائے ہے, آپ کو ٹھیک لگتی ہے ضرور بتائیں, نہیں ٹھیک لگتی تو بھی بتائیں. انہوں نے کہا جی رسپیکٹفل رہیں, آپ ہمیشہ رسپیکٹفل رہیں, رسپیکٹ دیں.
لوگوں کو رسپیکٹ دیں. کوئی آپ کے ساتھ کیسا بھی کرتا ہے آپ اس کو رسپیکٹ دیں. آپ کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, آپ کسی کے ساتھ برا نہ کریں. اور انہوں نے یہ جملہ بھی بولا ہے کل کہ رسپیکٹ دیں, چاہے کوئی جانور ہے اس کو بھی رسپیکٹ دیں. اب کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی پلیٹ فارم پہ ہوں, کبھی آپ دنیا کے سامنے ہوں, تو انسان کو سوچ سمجھ کے الفاظ ادا کرنے چاہیے. آلویز اسپیک وائزلی, چوز یور ورڈز بیفور یو اسپیک. جب آپ اس طرح پبلک میں کہیں بول رہے ہوں, تو یہ جو آپ نے رسپیکٹ کی بات کی, میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو ایڈوائز کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ پریچ کر رہی ہیں, کیا آپ نے خود یہ کام کیا؟ کیا آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیتی ہیں یا آپ نے لوگوں کو رسپیکٹ دی؟ دس از مائی کوشچن. ایسی بہت ساری جگہیں ہیں, ایسی بہت ساری باتیں ہیں جہاں پہ یہ کلیئر نظر آتا ہے کہ بینگ اے ولاگر یا بینگ اے سوشل میڈیا پرسن, آپ نے لوگوں کے ساتھ مس بیہیو کیا. آپ کے پاس اس چیز کی یہ کلیریفیکیشن نہیں ہو سکتی کہ لوگ آ کے ہمارا دل دکھاتے ہیں تو ہم بدتمیزی کرتے ہیں. اتنے ہم لوگ ننھے منھے بچے تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے, خواتین ہیں ہم لوگ, دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, رہ رہے ہیں, تو ٹچ می ناٹ پلانٹس تو ہم ہیں نہیں کہ نے کچھ کہہ دیا چلو جی تو ہم تو ڈس ہارٹ ہو گئے اور ہمارا تو دل ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا اور بس تکلیف ہو گئی. میڈیا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یو ہیو ٹو ٹیک آل دیز کمنٹس اینڈ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ آل دا کرٹیسزم. تو کیا آپ نے لوگوں کی رسپیکٹ کی تھی؟ واٹ اباؤٹ وہ جو آپ نے بدوائیں دی تھی لوگوں کو, ڈائریکٹ بدوائیں دی تھی, کیا وہ رسپیکٹ تھی؟ آپ کی فیملی میں سے کچھ لوگوں نے آ کے ابیوسو لینگویج یوز کی تھی, وہ رسپیکٹ تھی؟ آپ اس کو رسپیکٹ کہتی ہیں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے بھی آپ نے ویڈیو میں اپنے لوگوں کو ڈائریکٹ بدوائیں دی ہیں, کیا وہ رسپیکٹ کے زمرے میں چیز آتی ہے؟ پریکٹس واٹ یو پریچ. تو جو چیز آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں آپ خود تو اڈاپٹ کرتی نہیں ہیں, آپ لوگوں کو اس چیز کا سبق کیسے دے رہی ہیں؟ میٹھا میٹھا میڈیا پہ آ کے بولنا میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں. میں آپ لوگوں کو صرف اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ پلیز آپ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں, ضرور فالو کیجئے, لیکن رائٹ اینڈ رانگ میں ڈفرینس کرنا بھی سیکھیں. جو خاتون خود لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دے رہی, کمنٹس میں آ کے مس بیہیو کرتی ہے, روڈلی بولتی ہیں, لوگوں کو بدوائیں دیتی ہیں, لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے ایکٹس کرتی ہیں, فیک کمپلینٹس آپ بھیجتی ہیں لوگوں کو, وہ رسپیکٹ کے زمرے میں نہیں آتی چیزیں. وہ سب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی یہ بات کی ہے, کلیئر آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ کسی کو ساتھ برا نہ کریں, آپ سب کو رسپیکٹ دیں. جو خراب کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ لے گا, اللہ ان کے آگے لائے گا. آپ تو کل بھی یہ بات کر کے چلی گئی ہیں, یہ رسپیکٹ نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنا کھل کے, اتنا اوپنلی کس طرح لوگوں کو کرس کر لیتی ہیں. میرے نزدیک یہ کرسنگ ہی ہے. اس کو کوئی اور آ کے جو مرضی کہے یا جس طرح مرضی آ کے اس کو ڈیفینڈ کرے, یہ ہر کسی کا اپنا اپنا پرسیپشن ہے. فار می اٹس کرسنگ. آپ لوگوں کو ڈیگریڈ کرتی ہیں, آپ لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں, اور آپ ویڈیو میں آ کے کہہ رہی ہیں لوگوں کو رسپیکٹ دیں, جتنی ہو سکتی ہے رسپیکٹ دیں, رسپیکٹفل رہیں. آر یو رسپیکٹفل؟ یو آر ناٹ. تو پلیز وہ چیزیں لوگوں کو بتائیں جو آپ خود بھی کرتے ہوں. پھر آپ نے کہا کہ بی تھینکفل, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس نے جس چیز سے نوازا. کیا آپ ایسا کرتی ہیں؟ اکیلے میں کرتی ہوں گی آپ گھر میں, لیکن اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ تو آپ کرتی نظر نہیں آئی. آپ کا ہر تیسرا ولاگ جو ہے وہ شکایت والا ولاگ ہوتا ہے, کمپلیننگ آپ کا ولاگ ہوتا ہے. وہ موسم کی شکایت, ہوا کی شکایت, سردی کی شکایت, کپڑوں کی شکایت, گھر کی شکایت, کوئی نہ کوئی شکایت آپ لے کے آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ جو آپ اپنا یہ ایک بے اولادی کا ٹاپک لے کے آئی ہیں, اس کی شکایت. If Allah has not blessed us with something, we are supposed to keep silent. It doesn't mean کہ ہم اٹھیں اور دنیا کے سامنے آ کے جو ہے بولنا شروع کر دیں. آپ کو کیا ضرورت ہے یہ چیزیں پھر میڈیا پہ آ کے بولنے کی؟ یہ شکایت ہی ہے, یہ اور کیا ہے؟ ریپیٹڈلی ایک بات لوگوں کے سامنے کہنا, 10 باتیں ناشکری کی کہنا, شکایت کرنا, اور آخر میں ایک بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ کوئی آپ سمجھتی ہیں سمجھداری کی آپ بات کرتی ہیں؟ ایسا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہے. تو کرسٹ صرف یہ ہے کہ پریکٹس واٹ یو پریچ. جو آپ کہہ رہی ہیں پہلے خود وہ چیزیں کرتی ہوئی نظر بھی آنا چاہیے انسان کو. اور آڈینس سے گزارش کہ آپ لوگ جن کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, اپنی انسپریشن سمجھتے ہیں, جن سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, ان کو ہر اینگل سے دیکھا کریں, ان کو دیکھ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں.
میڈیا پہ آپ کو فوٹو شاپ کر کے چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن فوٹو شاپ میں بھی کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی جب کوئی کسر رہ جاتی ہے تو وہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ بندہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے. خوبصورتی تو ہر کسی کو نظر آتی ہے، بٹ دا وے یو ٹریٹ پیپل از سم تھنگ جو آپ جس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.